بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم نے غزل نمبر 1 کے شاعر میر تقی میر کا تعارف پڑھنا ہے۔ میر تقی میر 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طب آزمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ آج شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح پڑھیں گے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر غزل کے بادشاہ ہیں۔ ان کی غزل میں خلوص، درد و غم اور ترنم پایا جاتا ہے۔ بیان کی روانی اور سادگی ان کی غزل کی نمایاں خوبی ہے۔ ان کی ہر بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کے فانی ہونے کی تصویر کھینچی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی ناپائیدار ہے، کسی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دنیا میں انسان کی حیثیت بلبلے سے زیادہ نہیں۔ جیسے پانی کی سطح پر کوئی بلبلہ ابھرتا اور آن کی آن ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے، برسوں زندگی گزارتا ہے اور خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن جو ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی اہمیت یوں ختم ہو جاتی ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ بقول شاعر، ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ اس دنیا کی رونق اور گہمہ گہمی محض دھوکہ فریب نظر ہے، فریب نظر نہیں، نظر کا دھوکہ ہے۔ ہماری خواہشات ہمیں دنیا سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، مگر یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، ایک نمائش، ایک دکھاوا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کچھ بات ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا کی ہوس انسان کو آخرت سے گمراہ کرتی ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان اس عارضی زندگی کو امتحان سمجھتا ہے اور فانی دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا، بلکہ اسے آخرت کی کھیتی سمجھ کر اس میں ایسے عمل کرتا ہے جن کا فائدہ اسے آخرت میں مل سکے۔ بقول شاعر، نہیں جمتا کسی کا نقش اس دنیا فانی میں، حباب آسا مٹا ابھرا جو بحر زندگانی میں۔ شعر نمبر 2، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی جیسے گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے، اس میں نزاکت اور بانک پن ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک اور سرخ ہیں۔ بقول شاعر، اگر شرر رہے تو بھڑکے، جو پھول ہے تو کھلے، طرح طرح کی طلب تیرے رنگ و بو سے ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب جب بھی بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اس کی باتیں گلاب کی پتیوں جیسی نرم و نازک ہیں، اس میں کسی قسم کی تلخی شامل نہیں۔ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے۔